میرے پیارے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہیں فکری بنیادوں پر نظام مرتب کرنے کی بنیادی امور۔ پھر سنو، فکری بنیادوں پر نظام مرتب کرنے کی بنیادی امور، یعنی اگر فکر کی بنیاد پر ہم نظام بنائے یا نظام مرتب کرے یا نظام قائم کرے تو ان کی بنیادی امور کون سی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہم کچھ بنیادی امور کون سی ہونی چاہیے، تو ہم اس میں وہ بنیادی امور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شارٹ کٹ اور میں کوشش کروں گا کہ لمبا نہ ہو جائے۔ دنیا کو انسانی بنیادوں پر ایک ایسے نظام و قانون مرتب کرنے کے لیے جو ہر نوع کے انسان کے لیے قابل ہو۔ ہمیں ایسی نظام چاہیے کہ جو ہر انسان اور ہمیں ایسے قانون مرتب کرنا چاہیے جو ہر نوع کے انسان کے لیے قابل قبول ہو۔ فکری بنیاد کی تلاش ہے، ابھی ہم اس کی تلاش میں ہیں، یا ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے کہ دنیا میں ایسے قانون اور ایسے نظام بنائے جائے جو سارے اس میں متفق ہو۔ تو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان بھی ان کے سامنے کچھ اصول اس نظام بنانے کے لیے ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مندرجہ ذیل چار امور اس قسم کے نظام کو مرتب کرنے کے لیے فکر بنیاد بن سکے۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ چار امور جو ہیں نا ان کے لیے بنیاد بن سکے۔ نمبر 1، توحید۔ توحید یہ تو سارے مغربی ممالک بھی مانتے ہیں کہ توحید صرف اللہ کے لیے نہیں، انسان میں بھی توحید ہونا چاہیے، انسان بھی ایک ہونا چاہیے۔ جب انسان ایک ہوگا یعنی آج کچھ کہا کل کچھ کہیں گے تو اس کو وہ ایک نہیں، دو رخ کہتے ہیں۔ یہ سکے کے دو رخ ہیں، یہ نوٹ کے دو رخ ہیں۔ تو توحید اللہ سے لے کر اپنی جسم میں بھی نافذ ہو۔ نمبر 1، ہم ان کو کہتے ہیں کہ توحید بحال کرو، توحید پہ عمل ہو، چاہے ذاتی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، چاہے اللہ تک معاملہ جائے۔ نمبر 2، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ وقاء لشیء، محفوظ کرنا، ھدی للمتقین، یہ ہم نے اس پہ ولاگ بنائی ہے۔ نمبر 2 سٹیپ ہماری یہ ہوگی کہ تقوی ہو۔ نمبر 3 یہ ہوگی خیرخواہی کا فکر و کردار، یعنی ہر کوئی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے لیے وہی پسند کرے، جو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے دوسروں کے لیے وہی خیر سمجھے، جو اپنے لیے اچھا پسند کرے دوسرے کے لیے برا، تو یہ کیسے یہ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 3 ہماری ان کے ساتھ تیسری امور یہ ہوگی کہ ہر کوئی خیر خواہ ہو، ہر کوئی دوسرے کا خیر خواہ ہو۔ نمبر 4 جو ہم کہتے ہیں توحید کی بنیاد پر نظم و معاونت ہو، یعنی دو روخی، دغلاپن، بمخ برخی جو ہم پشتو میں بولتے ہیں، جو نالے کے دونوں طرف گھاس کھاتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ یعنی توحید کی بنیاد پر، یکسوئی کی بنیاد پر نظم و معاونت ہو۔ گویا کہ انسان کے وجود میں توحید کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ توحید اتنا مضبوط چیز ہے۔ ہمارا ڈھانچہ جو جسم کا ڈھانچہ ہے بغیر ریڑھ کی ہڈی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح توحید کے بغیر یہ دنیا قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی اس لیے ہے، اور سارے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک ساروں نے توحید کی بات کی ہے، اور ساروں نے توحید کی درس دیا ہے، اور ساری معاشرے میں توحید تھی۔ جن معاشرے میں توحید تھی وہ بچ چکی ہیں، اور جن معاشرے میں توحید نہیں تھی پہلے امتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ قوم عاد قوم سمود کا حال دیکھ لیں۔
اور تقوی توحید یعنی انسانیت کی صحت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی توحید ہے اور اس کی صحت انسانیت ہے۔ تقوی توحید ہے، تقوی توحید یعنی یہ جو تقوی اور توحید ہے یعنی انسان کی صحت ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جب قائم ہو جائے تو صحت تب قائم ہو جائے گی، اور خیر خواہی کا فکر و کردار ہر قسم کے انسانوں کو توحید کے ساتھ یعنی انسانیت یا انسانی اصل کے ساتھ جڑ رہنے کا ذریعہ ہیں۔ خیر خواہی اگر ہو تو یہ ایسے ہیں جیسے ہاتھ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور نظم و معاونت انسان کی طبیعت و فطرت ہیں۔ نظم و معاونت انسان کی طبیعت اور فطرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ترتیب ہو، وہ ترتیب پہ چلتا ہے، ترتیب کو پسند کرتا ہے اور با ترتیب زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی ہو، اور اس کی فطرت میں معاونت ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، وہ دل میں یہی خیال کرتا ہے کہ میں اس کی معاونت کرو۔ اگر اس کے بس میں نہیں آئی مالی یا جانی معاونت تو کم از کم اس پہ خفا تو ہو جائے، دل میں آرزو رکھے اور دل میں افسوس ہو کہ کاش میں بھی ان کی خدمت کر لیتا اگر میرے بس میں ہوتی، لیکن اس بیچارے کی بس میں نہیں۔ اگر بس میں ہے تو پھر دل و جان سے، مال اور جسم سے اس کی معاونت کرے اور اس کو تحفظ دے اور اس کو بچائے۔ جیسا کہ انسان کی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو اہمیت حاصل ہے، اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط اور مستحکم ہو اور ہر قسم کی کمزوری اور بیماری سے محفوظ ہو تو انسان کی قامت میں استقامت ہوگی۔ جب ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہیں تو باقی اندام مضبوط ہوں گے۔ جب ریڑھ کی ہڈی جیسے درختوں میں تنا مضبوط ہو تو باقی شاخ بھی مضبوط ہوں گے۔ اگر تنا بھی ٹیڑھا ہے یا گرنے والا ہے تو اس کے شاخ پر کیا باور ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ اور ان کی بدن کو قوی رہے گی، اور اگر ریڑھ کی ہڈی میں کسی قسم کی کمزوری یا بیماری پیدا ہو تو اس کی قامت میں استقامت نہیں رہے گی اور وہ ضعف کا شکار ہوگا، یعنی کمزور قسم کا ہوگا۔ اس طرح اگر انسانیت کے جسد کی ریڑھ کی ہڈی کی جو کہ توحید ہیں تقوی کے ذریعے سے ہر قسم کی تفریق سے محفوظ ہوگی تو انسانوں میں استقامت رہے گی اور انسانیت میں قوت ہوگی، چاہے کافر ہو چاہے مومن، انسانیت کی بات کر رہا ہوں، یعنی توحید قوی رہے گی۔ اور جیسا کہ انسانی جسد کے تمام اعضاء ریڑھ کی ہڈی سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کے جو اعضاء ہیں یہ ساری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان خیر خواہی کی فکر و کردار کے ذریعے سے انسان کی اصل یعنی توحید کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے درمیان میں سے ہر قسم کا خوف و خطرہ نکل جائے گا اور ایک دوسرے کی بات کو اطمینان سے سنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ جو آج کل تو آپ جانتے ہوں گے ہماری اسمبلی جو ہے، جو آپ ہمارے لیے قانون بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیے قانون مقننہ کی حیثیت رکھتے ہیں اسمبلی، آپ جائیے اسمبلی دیکھیں، اسمبلی میں جو بد نظمی، جو بد تہذیبی اور جو بدعنوانی اور جو گالم گلوچ ہوتی ہیں، عام معاشرے میں ویسی نہیں ہے۔ عام معاشرہ ویسا چل رہا ہے، زبردست چل رہا ہے، با ترتیب چل رہا ہے، لیکن ہماری جو قانون ساز اسمبلی یہاں ہیں وہ کیسے ہیں؟ اس میں شور و غوغا اور ایک دوسرے کے بات نہ سننے کی حالات آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ نو بہرحال انسانیت اصل یعنی توحید کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے درمیان میں سے ہر قسم کا خوف و خطرہ نکل جائے گا۔ اگر انسانیت ہیں اور تقوی ہیں، توحید ہیں، تو پھر آپ کس سے نہیں ڈریں گے؟ پھر آپ پگڑی اور بالوں والے سے نہیں ڈریں گے، پھر آپ چاہے جونی بھی دہشت گرد یا طالبان یا ملایان یا جو بھی نام آپ دے، آپ ان سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ان میں انسانیت ہوگی۔ وہ اپنے لیے بندوق کسی کی کان پٹی پہ برداشت نہیں کرتا،
तो दूसरे के कान पट्टी पे बंदूक क्यों रखेगा? वो अपने लिए अमन चाहता है तो दूसरे के लिए बदअमनी क्यों बनाएगा? तो इसलिए अगर तौहीद आ जाए तो फिर ये चीज़ें दरमियान से निकल जाएगी, अमन का माहौल बन जाएगा और आप अमन में रहेंगे और आपका बाल भी कड़ा नहीं होगा, कोई ख़तरा नहीं होगा। दिन हो चाहे रात हो, 12 बजे आप निकल जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे हमारे माशरे में पहले थी अमन, लेकिन अब हमारी अमाल की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं या कोई और ख़राब करना चाहते हैं या ख़राब कर चुके हैं। और एक दूसरे की बात की इत्मीनान से सुनने और समझने की सलाहियत पैदा होगी, जो इंसान की इस्तिकामत है। अभी हम दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुज़ाकिरात से हम दूसरों को मुतमईन नहीं कर सकते, बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, न इस्टेब्लिशमेंट, न आवाम, न दूसरे इदारे, ये दूसरे के लिए ये नहीं कर सकते। वजह यही है कि हमारे अंदर एतमाद ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर तौहीद ख़त्म हो चुका है। अगर तौहीद हमारे अंदर आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। तो ये हमारी कमज़ोरी उस वजह से पैदा हो चुकी हैं जो हमें तौहीद नहीं है, हमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। और जैसा कि इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक दूसरे के लिए रुकावट नहीं बनते, नाक देखो, हाथ देखो, पाँव देखो, सर देखो, आँख देखो, कान देखो, दाढ़ी देखो, दांत देखो, जो भी आज़ा हैं एक दूसरे से शक्ल में भी मुख्तलिफ हैं, काम करने में भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए रुकावट नहीं है। यही हाथ नवाला उठाकर मुंह में रखता है, दांत उसको चुबाता है और गला उसको पहुंचाता है, मैदा उसको हजम करता है और जिस्म के लिए अज़ा बनाता है। एक दूसरे के लिए रुकावट नहीं बनते, बल्कि हर उज़्व अपना काम अंजाम देने की सूरत में दूसरे के काम में मुआविन होता है, एक दूसरे की मुआवनत करते हैं हमारी जिस्म जो है। इसी तरह अगर हर इंसान अपने दायरे में रहकर किरदार अदा करे, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, चाहे काफिर हो चाहे मोमिन, मैं अपनी इंसानियत का काम करूँगा। मतलब इसका मैं बाद में मिसाल देता हूँ। तो इसका ये किरदार दूसरों की मानत का ज़रिया बनेगा, और जहाँ इंसान में इस्तिकामत होगी वहाँ इंसान में कुव्वत भी होगी, इस्तिकामत होगी, कुव्वत भी होगी। सहाबा अगर तादाद में कम थे तो इस्तिकामत तो थी ना, जब इस्तिकामत थी तो फिर तादाद और जदीद हथियार का कोई परवाह किए बगैर उनका मुकाबला आप कर सकते हैं। हम हथियार के बावजूद मुकाबला नहीं कर सकते हैं, चाहे हमें जो भी जदीद ड्रोन दिया जाए, हम मुकाबला नहीं कर सकते। वजह ये है हमें तौहीद नहीं है, हमें इस्तिकामत नहीं है। हम इतनी छोटी सी मुल्क में अमन नाफिज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। अगर कर सकते हैं तो नहीं करना चाहते, क्योंकि हम मोमिन हैं। हम मोमिन अगर हैं तो हम दुगले तो नहीं है, हम कैसे मोमिन हैं? हमें मुज़ब्ज़ब मुसल्लत हैं, हम पर मुज़ब्ज़ब मुसल्लत हैं, इसलिए कि इंसानी सलाहियत तखरीब की बजाय तामीर में सर्फ होगी। इस्तिकामत जब होगी और इंसान में कुव्वत भी होगी, जब इंसान में इस्तिकामत और कुव्वत जमा हो जाए तो फिर इंसान की जो सलाहियतें हैं, चाहे जो मामार है, जो उस्ताद है, जो आलिम है, और जो भी हैं, यानी जो जिस शोबे से मैकेनिक हैं और इस तरह ट्रांसपोर्ट का और दूसरे पायलट वगैरह वगैरह वगैरह, यानी जितने भी सलाहियतें इंसान में हैं, जो शोबा जिस शोबे से जो ताल्लुक़ रखता है और अपना एक्सपर्टी सलाहियत या तजर्बा रखता है, काबिलियत रखता है, तो वो तगमीर में खर्च करेगा, बनाने में, कौम के बनाने में खर्च करेगा, मुल्क के बनाने में खर्च करेगा, तौहीद को बहाल करने में खर्च करें, न कि तखरीब के। वो कौमें नहीं उजाड़ेंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत फिर नहीं होगी और दूसरों लोगों को वो मारने की ज़रूरत भी नहीं होगी।
آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سارے انسان مختلف ہو، سارے شعبے مختلف ہو، اگر ہم توحید کی معاونت کی فلسفہ پر عمل کرے تو ہم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ڈرائیور ہے، ابھی آنکھ روڈ کو دیکھتا ہے، حالانکہ آنکھ دوسرے اعضاء سے مختلف ہے، اور ہاتھ جو ہے، ہاتھ اسٹیئرنگ کو پکڑے ہوئے ہیں، کبھی اس طرف موڑتا ہے کبھی اس طرف موڑتا ہے. ہاتھ شکل میں مختلف ہے لیکن یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. دماغ آگے موڑ اور کراس اور وغیرہ جمپ وغیرہ کو سوچتے ہیں، اور پاؤں کبھی ایکسیلیٹر پر، کبھی بریک پر، کبھی کلچ پر ہو جاتا ہے، اور کبھی گیئر کی ضرورت ہوتی ہے بدلنے کی تو پھر وہ ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا کر ادھر بھی جاتی ہیں. اگر ان سارے اکٹھے، سارے مختلف اندام اپنی اپنی کام انجام دے کر تو پھر گاڑی چل سکتی ہے، پھر خطرے سے بچ سکتی ہیں، پھر ایکسیڈنٹ سے بچ سکتی ہیں، پھر آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بنے، یہ ابھی ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کی رکاوٹ بنے، مثال آنکھ رکاوٹ بنے دیکھنے میں، تو پھر گاڑی کھائی میں جائے گی نا، روڈ سے نیچے گر جائے گی نا. اگر بریک ایکسیلیٹر کی بجائے بریک پہ آئے، یا بریک کے بجائے ایکسیلیٹر کو اور دبائے، بریک لگانے کی جگہ ہو اور آپ ایکسیلیٹر کو اور بھی دبائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو پھر دوسرے اندام کے لیے رکاوٹ بنی. تو پھر گاڑی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر گاڑی کدھر جائے گی. والسلام.